آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہاں پہ دیکھو نبیوں کے ساتھ اللہ کہتا ہے، یعنی میں اپنی زبان میں آپ سے کہہ رہی ہوں، انہیں کیوں نہیں ڈپریشن ہوتا تھا؟ سوچنے کی بات ہے، ان کے اوپر کیا کچھ شہر بدر ہوئے، دیکھیں محل سے نکلے، گھر سے نکلے، شہر سے نکلے، الزام لگے، جنگل سے گزرے، پھر بیچاروں نے جا کے مزدوری کی، 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی مزدوری کی، کہیں ڈپریشن نہیں ہوا، کہیں شکوہ نہیں کیا، کہیں نہیں کہا یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہونا تھا، میں ہی رہ گیا ہوں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، میرے اوپر ہی ساری تکلیفیں۔ ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ نہیں؟ بات پہ یہی تو فرق ہے، آدمی اور نبی میں یہی تو فرق ہے۔ اللہ ہمیں سمجھا رہا، آدمی باغی ہوتا ہے، نبی راضی ہوتا ہے، ہر حال میں راضی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے والا ہوتا ہے۔ ہم تو باغی ہوتے ہیں کیونکہ شیطان ہمیں بغاوت والا بس، شیطان کہتا ہے تیرے ساتھ ہونا تھا ایسے، تو ہی رہ گیا بس دکھوں غموں پریشانیوں کے لیے۔ ہمیں باغی شیطان کرتا ہے، لیکن جو نبی ہوتے ہیں ان کی نظر حق پر ہوتی ہے، اس لیے وہ اللہ کو راضی کرتے ہیں اور وہ راضی بر رضا رہتے ہیں، شکوہ نہیں کرتے۔ یہ دیکھیں یہ سارا حاصل ہے جو میں آپ کو بتایا ہے کہ دیکھو وہ گھر سے نکلے تو اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے رستہ دکھا، سوا السبیل۔ اور پھر دیکھیں جب پہنچے مدین کے شہر میں، چھپتے چھپاتے رات کے اندھیرے میں تنہا بیچارے، آپ ذرا تصور کریں، رات کے اندھیرے میں شہر سے نکلے ہیں تنہا، نہ کوئی سامان، نہ کچھ، نہ سواری، کچھ بھی نہیں، چھپتے چھپاتے فرعون سے اور اس کے سپاہیوں سے بیچارے نکلے، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں مدد۔ اور پھر جب مدین میں پہنچتے ہیں وہاں کوئی واقف نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، نہ کوئی سامان ہے، نہ کوئی جانتا ہے بھئی تو کون ہے، بے یارو مددگار، مسافر، وہاں بیچارے تنہا، دیکھیں جنگل سے گزر رہے ہیں، وہاں مدین میں کہتے ہیں کنویں کے پاس انہوں نے دیکھا لوگ پانی پلا رہے ہیں اپنی بکریوں کو، تو وہ کنویں کے ساتھ ٹیک لگا کے بیچارے بیٹھ گئے، تھکے ہارے پوری رات کے کہاں سے چھپتے چھپاتے سفر کر کے آ رہے ہیں، تو ٹیک لگا کے تھک ہار کے کنویں کے ساتھ بیٹھ گئے، وہاں بھی بیٹھ کے شکوہ نہیں کیا یا اللہ اب کیا کروں، اب کدھر جاؤں، یہاں تو مجھے کوئی نہیں جانتا، ہمارے جیسا بندہ ہوتا لاکھ شکوے کرتا۔ وہاں بیٹھے بھی کیا کہہ رہے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ہائے سبحان اللہ، ہے کیا محبت سے دیکھو رب کو پکار رہے ہیں، کوئی شکوہ نہیں کر رہے، رب کو پیار سے کہہ رہے ربی اے میرے رب۔ ہم تو بھول ہی جاتے ہیں ربی کہنا، ہم تو رونا دھونا یہ ہوا کیوں، یہ میں نے تو اچھی نیت تھی، میں نے تو کسی کا برا کیا نہیں، میرا قصور کیا تھا، بھائی میرا قصور دسو۔ ہم تو اس طرح کے دنگے فساد والے لوگ ہیں، میں بتاؤں ہم فتنے باز لوگ ہیں، میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں۔ وہی جو میں نے آپ کو شروع میں بات بتائی تھی، مسلمین نہیں ہیں ہم، مسلمین وہ ہوتا ہے جو مان جائے جیسے میرے رب کی رضا، مطیع ہو جائے، جو میرا رب چاہتا ہے، شکوہ نہ کرے۔ ہم تو بہت بہت پہ شکوہ گلا، ہر وقت کہتے نا ہے ہی کچھ نہیں، ملے ہی کچھ نہیں، بس کے کیا حال ہے، بس کے کی سناواں، آپ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے کہ ہم ظالم ہیں، جاہل ہیں، غافل ہیں، ہم مسلم نہیں ہیں۔ مسلم ایسے ہوتے ہیں، اللہ بتا رہا ہے، دیکھو ہر حال میں اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ سے رستہ مانگ رہے ہیں، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، جب کچھ بھی نہیں ہے نا، ہمارے جیسا بندہ ہوتا کہتا ہے ہی کچھ نہیں، ان کی طرح وہاں بیٹھے بھی کہہ رہے ہیں ربی اے میرے رب، پیار دیکھیں ذرا، سبحان اللہ، کہ بندہ تڑپ جائے ہے۔ اسی لیے تو دیکھیں اللہ ان کے الفاظ جو انہوں نے کہا، اللہ بتا رہا ہے دیکھ میرے بندے کا حال، دیکھ اس کے شکر والا حال، یہ ہوتے ہیں بندے۔ اللہ ہمیں بتا رہا ہے تو بندہ، تو کیسا بندہ، شکوے والا، شکایتوں والا، گلوں والا، نہ شکری والا، کفر، تو کہاں کا بندہ ہے؟ بندے ایسے ہوتے ہیں، کیسے دیکھو محبت سے اپنے رب کو بے سر و سمانی کے عالم میں، نہ کوئی واقف، نہ کچھ ہے، نہ کچھ بھی نہیں، کہہ رہے ہیں یا اللہ، یعنی کہ بجائے اس کے کہ دیکھیں کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، کہہ رہے ہیں
میں تو یا اللہ الیہ من خیر فقیر، میں تیرا فقیر ہوں. یہ نہیں کہہ رہے میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، ہمارے جیسے بندہ ہوتا کہتا لٹیا گیا میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، ککھ رہا نہیں. وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ اب میں تیرا فقیر ہو گیا. ہائے کہاں سے آئے گا یہ ہمارے اندر؟ کچھ بھی نہ ہو تو کہے اللہ سے کہتے ہیں نا استقامت کے ساتھ اور قناعت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، یا اللہ اب تو میں تیرا خیر کا فقیر ہوں، خیر دے دے بس. یہ بھی دولت دیکھیں وہ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. جب کچھ نہیں تو کہتے ہیں نا جب کچھ بھی نہیں تو رب ہے، جس کا کوئی نہیں اس کا رب ہے. تو اللہ سے کہہ رہے ہیں اب تو میں تیرے حوالے تیرے سپرد یا اللہ تیری خیر کا فقیر ہوں، یعنی جو تو مجھے دے گا میں اس میں راضی. دیکھیں شکوہ نہیں کر. اللہ ہمیں بھی ایسا فقیر بنائے. اس دعا کو یاد کر لیں، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. خیر والا فقیر بنا مولا مجھے، دنیا کا فقیر نہیں، خیر والا اللہ کا فقیر. اور پھر دیکھیں جب وہ شعیب علیہ السلام سے جب وہاں پانی پلانے اور سارا وہ دو لڑکیاں ملتی ہیں، پھر وہ شعیب علیہ السلام کے پاس جب جاتے ہیں، دیکھیں نور نور کو پہچانتا. شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں اپنی ان کو کہانی بتائی میرے ساتھ یہ ہوا ہے. کوئی عام بندہ ہوتا تو کہتے چنگا ہی ہوا ہے تیرے نال، یا اسے کہتا تیرا قصور ہو رہا ہے تو ہویا نا، جو ہم لوگ کہتے ہیں تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے ایویں تو نہیں ہویا تو بھی کچھ کیتا. یہ عام آدمی اس طرح کرتا ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں. لیکن وہ تو اللہ کے نبی تھے نا. انہوں نے کہا کیا نجی من القوم الظالمین. انہیں حوصلہ دیا، ان کو تسلی دی. کہتے ہیں آپ فکر کیوں کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو نجات دے دی. دیکھیں ان کے جو الفاظ تھے نجوت من القوم الظالمین، اللہ نے آپ کو نجات دے دی ہے ظالموں سے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی نجینی من القوم الظالمین. دیکھیں ان کی بھی یہی دعا تھی، اور جو شعیب علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی وہی الفاظ تھے. یہ ہوتے ہیں حق والے، حق کو پہچانتا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، ہیرا ہیرے کی قدر جانتا ہے. عام بندے نہ ہیرے کو پہچان پاتے ہیں نہ اس کی قدر جانتے ہیں. اسی لیے دیکھیں پھر انہوں نے، حالانکہ دیکھیں کوئی اور بندہ ہوتا اتنی لمبی سٹوری سنا رہا ہے، وہاں سے وہاں قتل ہوا، وہاں سے میں بھاگا، وہاں سے میں چھپا، یہاں آ کے میں بیٹھا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو وہ کوئی اور بندہ ہوتا تو وہ تحقیق کرنے لگ جاتا. انہوں نے تحقیق ہی نہیں کی. انہوں نے کہا میں آپ کو 10 سالہ میرے پاس رہے. انہوں نے اپنی صحبت تربیت میں رکھ لیا، ان پر دیکھیں اعتماد کیا انہوں نے بغیر تحقیق کے، کیونکہ وہ نور سے پہچان گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کے نور سے، کہ یہ عام بندے نہیں ہیں. انہوں نے 10 سال کے لیے ان کو اپنے پاس رکھ لیا، ان کی تربیت کی، بلکہ اور ان کو زیادہ کہتے ہیں نا ان کو برش کیا، ان کو اور زیادہ پالش کیا، ان کی پرسنالٹی کو اور زیادہ انہوں نے اچھا کر دیا، برائٹ کر دیا. اور پھر اپنی بیٹی کا دیکھیں، اپنی بیٹی بھی ان کے نکاح میں دے دی. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کچھ سمجھا رہا ہے کہ جو اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو کیسے رستے دکھاتا ہے، کیسے اللہ ان کو پھر اپنوں سے ملاتا ہے. یہ پھر ان کے شعیب علیہ السلام کیسے دیکھیں ان کے اپنے بنے اور ان کے پر اعتماد کیا اور ان کو اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دی. اور پھر دیکھیں یہ سب پانے کے بعد کوئی آرام نہیں. پھر اس کے بعد کہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی آرام سکون والی زندگی گزاری، جیسے ہم کہتے ہیں ہیپی ایور آفٹر، نہیں. اس کے بعد دیکھیں جب وہ لے کر نکلے ہیں، جنگل میں گئے ہیں، جنگل سے گزر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے رستے میں انہیں آگ دکھائی. اور وہ آگ جو درخت سے نکل رہی تھی، وہ اللہ نے کہا کہ یہ میں ہوں موسیٰ انی انا اللہ. دیکھیں اسی لیے جو ہوتی ہے نا میں، وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ نے کہا انی، میں ہوں، انا اللہ، یہ میں ہوں. میں صرف اللہ کو سجتی ہے، میں صرف اللہ کی ذات ہو سکتی ہے. دیکھیں شیطان نے میں کہا تھا تو وہ رجیم ہو گیا. شیطان نے کہا تھا انا خیر، اللہ کو سخت برا لگا. تو ہے کیا چیز، اللہ نے کہا تیری اوقات کیا، میں نے تجھے سب کچھ دیا تھا، جو تو عبادتیں کر رہا تھا وہ میں نے میرا دیا ہوا تھا، تو کیا چیز ہے، تو کہاں سے
کہہ رہا ہے کہ میں بہتر ہوں، تو میں یہ ہوں، تو میں وہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بالکل پسند نہیں ہے جو میں کرتے رہتے، میں نے کیا، یہ تو میری کوشش تھی، یہ تو میرا کام تھا۔ اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں، کیونکہ میں صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے دیکھیں ہمیں سمجھایا کلمے میں بھی، لا الہ، تو کچھ نہیں ہے۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہ، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ لا ہے۔ ہم نے کبھی اس بات کو سمجھا ہی نہیں۔ ہمیں یہ کہنا زیب نہیں دیتا کہ ہم ہر بات پہ کہیں یہ میں نے کیا تھا، یہ میرا کام تھا، میں نے سب کو بتایا۔ نہیں، کو اللہ نے، اللہ کی دی ہوئی ہمت، اللہ کی دی ہوئی توفیق، اللہ نے کرم کیا، اللہ نے ہم سب کو یہ بلایا، یہ موقع دیا، یہ سب اللہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو پہلا سبق ہی یہ دیا، انی انا اللہ، یہ میں ہوں۔ اللہ نے کہا، مطلب کیا؟ اللہ نے یہ سمجھایا کہ میں ہی ہوں جو تمہیں ہر مشکل سے، ہر تکلیف سے تمہیں نکالتا ہوا لا رہا ہوں، وہ میں ہے، الا اللہ۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دیکھیں ہماری تربیت کے یہ سارے پہلو ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا فرمائے، وہ جو ان کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی، اور پھر یہ سارے، پھر اللہ نے کہا اب جاؤ فرعون کی طرف جاؤ، وہ بڑا فاسق ہے، متکبر ہے۔ دیکھیں اصل جو پوائنٹ آپ کو سمجھنا چاہیے وہ کیا، کہ دیکھو اللہ اپنے بندوں کو کیسے مجاہدے کرواتا ہے۔ جب کسی کو کسی فرعون کے پاس بھیجنا ہوتا ہے نا، فاسق اور متکبر کے پاس، پہلے اللہ اس کی تربیت کرتا ہے۔ یہ جو سارے نبی اور نبیوں کے پیچھے جو ہمارے اولیاء کرام ہوتے ہیں، کیوں 40 سال؟ دیکھیں اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال ہو چکی تھی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جب وہ یعنی کہ ان کی شادی ہوئی اور جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا، آپ 40 سال کے ہو چکے تھے۔ اس لیے جو اولیاء کرام ہوتے ہیں نا، وہ بھی 40 سال مجاہدے کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، منزلیں، مشقتیں یہ اس سے گزرتے ہیں، پھر امام بنتے ہیں۔ امام بھی ہر کوئی نہیں ہوتا، میں آپ کو بتاؤں۔ آج کل کے جو امام ہیں نا، زیادہ تر فتنے اور فساد والے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے 4 کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، 40 سال مجاہدے نہیں کیے ہوتے۔ اصل امام وہ ہوتا ہے جنہوں نے 40 سال محنتوں، مشقتوں، ریاضتوں، مشکلوں، آزمائشوں سے گزر کر پھر وہ کندن بنتے ہیں، ہیرا بنتے ہیں، پھر جا کے وہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی میں لے کر آتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہمت، یہ طاقت جو ہے نا، یہ جرت کلام، یہ بے باکی، یہ حق کو بیان کرنا اور جرت سے کرنا اور بے باک ہو کے کرنا۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی اگر اللہ نے اس طرح تربیت نہ فرمائی ہوتی، آزمائشوں، دکھوں، غموں، پریشانیوں سے آپ کو نہ گزارا ہوتا نا، تو آپ کبھی بھی فرعون جیسے متکبر بادشاہ کے آگے آپ جا کے جرت نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ نے آپ کو پہلے تربیت فرما کے آپ کے اندر حق کی وہ طاقت اور قوت پیدا کر دی کہ آپ جرت کے ساتھ فرعون کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، بے خوف، بے باک، نہ ڈر۔ تو یہ بات دیکھیں، سمجھیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہمیں مشکلات اور تکلیفوں سے اللہ گزارتا ہے نا، کیوں گزارتا ہے؟ ہم سب کی زندگی میں آزمائشیں، تکلیفیں آتی ہیں نا، اس لیے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی پختگی دینا چاہتا ہے، ہمارے ایمان کو اللہ تعالیٰ سچا اور سچا بنانا چاہتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے نا، میں تمہیں آزماؤں گا 2 چیزوں سے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے کون جہاد کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ جو جہاد اور صبر کرے گا نا، وہی ایمان والا ہوگا۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے ہماری زندگی میں مشکلات کیوں آتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو جانچنا چاہتا ہے، پختہ کرنا چاہتا ہے، ہمیں پکا بنانا چاہتا ہے، لیکن ہم شیطان کے ہاتھوں گمراہ ہو کے کہتے ہیں میں بد نصیب ہوں، پتہ نہیں میری قسمت خراب ہے، اس لیے میرے اوپر یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں آ رہی ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ اس لیے لے کے آتا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ پختہ ہو، پکا ہو، سچا ہو، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ دیکھیں اللہ ایمان کو پختہ کیوں کرتا ہے؟ ہمیں جب مشکلوں میں ڈالتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جا کے فرعون کے آگے کھڑے ہوئے تھے اور ہمارا مقابلہ شیطان کے ساتھ ہے۔ یہ نقطہ نوٹ کرو۔ اگر ہمارا ایمان پختہ نہیں ہوگا نا، تو پھر ہم شیطان سے کبھی بھی لڑ نہیں سکتے۔
اور یہی حال ہے آج ہمارا، ہمیں پتہ ہی نہیں شیطان سے کیسے لڑنا ہے، آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، پھر آگے اللہ نے یقین بھی دلایا حق والوں کو ہی غلبہ ہوتا ہے، بھلے جو مرضی، کہتے نا فرعون جتنا مرضی کہتے نا ظالم تھا، جابر تھا، اللہ کہتا ہے ظالم کو کبھی فلاح نہیں ملتی، آخر میں حق کو ہی غلبہ ہوتا ہے۔ اللہ نے پورا آگے تفصیل سمجھائی ہے کہ دیکھو کیسے اللہ نے اس کو یعنی غرق کیا اور تباہ کیا اور ختم کیا۔ آگے دیکھیں آیت 38 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا وہ مذاق اڑانے والا تھا، تکبر والا تھا، یعنی جو فرعون تھا، جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے تو اس نے آگے سے مذاق اڑانا شروع کر دیا، اچھا تم وہی نہیں ہو جو یہاں سے بھاگے تھے قتل کر کے، ہے اب آ کے کہہ رہے ہو کہ تم نبی ہو۔ اس طرح اس نے استغفر اللہ موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور ان کو یعنی کہ تانے دینے شروع کر دیے، ان کے آگے تکبر سے کھڑا ہو گیا، کہتا ہے حکومت تو میری ہے، محل تو میرا ہے، طاقت تو میری ہے، تم کون ہو، تمہارے پاس کیا ہے۔ اس طرح اللہ کہتا ہے اس نے ان کا انکار کیا، پھر آخر میں کیا ہوا، اللہ کہتا ہے پھر میں نے فرعون کو اور اس کے پیروکاروں کو غرق کر دیا۔ یہی انجام ہوگا، اللہ کہتا ہے اس وقت بھی اور اب بھی وہی اللہ کا قانون ہے، قانون نہیں بدلے گا۔ آج بھی اللہ کہتا ہے جو میری آیات میرے پیغامات کا منکر ہوگا، جو مفسد ہوگا، فسادی ہوگا، اکڑ والا، تکبر والا، ریاکاری والا، اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو فرعون کا ہوا تھا۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے آیت 47 میں، رسول نہ ہوتے تو اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں، یعنی اللہ کہتا ہے رسول ان کے پاس بھیجو، ان کا عجیب حال ہے، رسول ان کے پاس بھیجو تو مذاق اڑاتے ہیں، اور اگر رسول نہ بھیجو نا تو کہتے ہیں کاش ہمیں کوئی رستہ دکھانے والا ہوتا۔ دونوں طرح جو نافرمان لوگ ہیں نا، اللہ یہ بتا رہا ہے جن لوگوں نے کہتے ہیں نا نہیں عمل کرنا ہوتا وہ بہانے ہی بناتے رہتے ہیں۔ اگر رسول نہیں آیا تو اللہ سے کہتے تھے کسی نے ہمیں بتایا ہوتا، کوئی رستہ دکھانے والا ہوتا، اور جب رسول آ گیا تو اس کے ساتھ لڑائی، اس کے ساتھ مقابلہ بازی اور اس کی نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کیا ہی اچھا ہوتا، نافرمانی میں جو وقت انہوں نے ضائع کیا، رسول کے ساتھ کہتے ہیں نا زبان درازی میں، گستاحی میں، وہی وقت کاش انہوں نے پیروی میں لگایا ہوتا تو اللہ کہتا ہے یہ بخشے جاتے، ہے نا۔ آیت 49 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان سے کہیں قرآن سے کچھ بہتر لاؤ، ان سے کہو، یعنی اگر یہ اللہ کی نہیں مان رہے، اللہ کہتا ہے پھر اگر تمہارے پاس کوئی ہے قرآن سے بہتر چیز تو تم لے آؤ، ان سے کہو اگر آپ کو قرآن اچھا نہیں لگ رہا تو قرآن سے اچھی کوئی چیز ہے تو لے آؤ۔ اللہ کہتا ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں قرآن سے اچھا، تو کیا لے کے آئیں گے؟ جو لوگ نہیں مانتے، جو نہیں مانتے اس کی وجہ کیا ہے اللہ خود ہی بتا رہا ہے۔ آیت نمبر 50 میں دیکھیں اللہ ہر چیز جانتا ہے، کیا نہیں اللہ جانتا؟ اللہ کو پتا ہے جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے اس کی وجہ کیا ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے وہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہوتے ہیں، وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے صاف، دیکھیں آیت میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو قرآن کی پیروی نہیں کرتے نا وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا؟ اللہ کہتا ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو ہم تو گمراہ ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں نا، من موجی، تن آسانی، اپنی مرضی اور خوشی کی جو زندگی گزار رہے ہیں نا، اللہ کہتا ہے وہ لوگ گمراہ ہیں بغیر خدم من اللہ، یعنی اللہ کی ہدایت کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، جیسے میرا دل کیا، جیسے میں نے چاہا، جو مجھے پسند ہے میں نے وہ پہننا ہے، جو میرا دل کرے گا میں نے کرنا ہے، جہاں میرا دل کرے گا میں نے جانا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو اللہ کی ہدایت کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں اپنی خواہش پر، اپنی مرضی پر، دیکھیں قرآن کی آیت کہتی ہے کہ وہ گمراہ ہے۔ آج یہ دیکھیں گوروں کی کیا زندگی ہوتی ہے، اپنی مرضی کی زندگی یہ گورے گزارتے ہیں، اور اسکولوں میں بھی یہی پڑھاتے ہیں ڈو وٹ یو لائک، ڈو وٹ میک یو ہیپی، اپنی مرضی پہ جاؤ، یہاں پہ یہی درس دیا اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے جو تمہیں اچھا لگے کرو، جو تمہیں پسند ہے کرو، اس کو وہ کہتے ہیں فریڈم آف چوائس۔
تو اللہ کہتا ہے جو لوگ اپنی من موجی اور تن آسانی اور اپنی خوشی کی زندگی گزار رہے ہیں نا، اللہ کہتا ہے ایسے لوگ گمراہ ہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں سورہ فاتحہ میں بھی کہا نا ان لوگوں کو، اللہ کہتا ہے یہ دو لین ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جو یہودی ہیں وہ مغضوب ہیں، ان پر اللہ کا غضب ہے۔ یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ دو لین ہے۔ دو لین کون ہوتے ہیں؟ جو اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، جو قرآن کی آیات کی پیروی نہیں کرتے۔ یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں، یہ عام بات نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ جو لوگ قرآن کی پیروی نہیں کرتے اور نبی کے اسوہ حسنہ کی پیروی میں زندگی نہیں گزار رہے نا، قرآن کہتا ہے، یہ آیت کہتی ہے کہ وہ لوگ گمراہ ہیں۔ بھلے پڑھتے رہو نمازیں، اگر آپ قرآن کی آیات کی پیروی نہیں کر رہے اور نبی کے اسوہ حسنہ کی پیروی نہیں کر رہے نا، اپنی مرضی کے لباس، اپنی مرضی کے کہتے نا کام، اپنی مرضی کے لوگوں سے اپنی مرضی کے کام کر رہے ہو نا، تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگ ضالین ہیں۔ یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، ابھی تو ہمیں یہی نہیں پتا ہم کیا ہیں، ضالین ہیں، جاہلین ہیں، غافلین ہیں کہ مسلمین ہیں، کیا ہیں؟ ابھی تو ہمیں مسلمین بننا ہے۔ مسلمین تو تب بنیں گے جب ہم صراط المستقیم پر سلامتی سے چلنے والے ہوں گے۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ اللہ کہتا ہے یہ جو ایسے لوگ ہیں نا، جو ضالین ہیں، جو من موجی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو بس۔ ان سے سلام علیکم، سلام کہہ کے ان سے پیچھے ہٹ جایا کرو، ان سے دوستی یاری نہ کرو، نہ ان کے منہ لگو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جو لوگ حق کے راستے پر چلتے ہیں، آیت 54 میں اللہ کہتا ہے میں انہیں دگنا اجر دوں گا۔ جو ایمان لائے اور کتاب قرآن پر، یعنی ایک تو ایمان لے کر آئے، نبی کی پیروی کی، اور ایک قرآن کی پیروی کی، صبر کے ساتھ برائی کو اچھائی سے دور کیا، اللہ کہتا ہے میں ان کو دگنا اجر دوں گا۔ جو حق کے راستے پر چلتے ہیں، کسی سے جھگڑا نہیں کرتے، جاہل لوگ ضالین انہیں ملتے ہیں تو ان سے بس سلام کہہ کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ حدود قیود کا تعین کر رہا ہے، کس سے کس طرح ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری تربیت فرما رہا ہے کہ ہر کسی سے دوستی نہ کرو، ضالین سے، جاہلین سے، غافلین سے، ظالمین سے دوستی نہ کرو، تم پر بھی ان کی صحبت کا رنگ چڑھنا شروع ہو جائے گا۔ آگے دیکھیں آیت 60 میں اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ کے پاس ہے، یعنی تم جو دوستیاں کرتے ہو کس لیے کرتے ہو؟ دنیا کے لیے کرتے ہو نا۔ اللہ کہتا ہے جو میرے پاس ہے نا، وہ خیر و ابقا، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، اجر بھی اور مقام بھی اور گھر بھی۔ اللہ ہمیں یاد دلا رہا ہے افلا تعقلون، تمہیں یاد نہیں؟ آیت 60 میں اللہ کہتا ہے تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ دنیا میں اچھے گھر ڈھونڈتے ہو تو آخرت میں اچھا گھر نہیں چاہیے؟ دنیا میں اچھے لباس ڈھونڈتے ہو تو جنت میں اعلیٰ لباس نہیں چاہیے؟ دنیا کے اچھے کھانے ڈھونڈتے ہو تو جنت میں تجھے اچھی اچھی نعمتیں اور کھانے نہیں چاہیے؟ اللہ کہتا ہے عقل نہیں ہے تیرے پاس؟ سوچ تو صحیح، اپنی عقل سے کام لے تو صحیح، کہ دنیا کے لیے دیکھو متاع قلیل کے لیے تو اتنی کوشش کرتا ہے، تو آخرت جو دائمی گھر ہے اس کے لیے کوشش نہیں کرنی؟ دنیا کے لیے تو اتنی محنت کرتا ہے، ایک گھر بنانے کے لیے اتنی محنت کرتا ہے، تو اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے جنت کا گھر بنانے کے لیے محنت نہیں کرنی، وہ ایسے ہی بن جائے گا بیٹھے بٹھائے۔ اللہ کہتا ہے ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے۔ پیچھے آیت گزری ہے، جب تک میں دو چیزیں نہ تم میں دیکھوں، جہاد اور صبر، جہاد اور صبر، یہ دو کام تم نے کرنے ہیں، پھر میں تمہیں جنتوں میں لے کے جاؤں گا۔ تو اللہ کہتا ہے افلا تعقلون، دنیا کے لیے تیری عقل اتنا کام کرتی ہے، گوگل کے پیچھے جاؤ، گوگل کے پیچھے جاؤ، راستہ مل جائے گا۔ تو اللہ کہتا ہے یہ قرآن میرا گوگل ہے، قرآن کے پیچھے آ، تجھے جنت کا راستہ مل جائے گا۔ افلا تعقلون، یہاں تیری عقل نہیں کام کرتی، دنیا کی باتیں تجھے اتنی یاد ہے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یوں کہا، اس نے ایسی بات کی، اللہ کی باتیں یاد نہیں؟ اللہ کی باتیں کیوں نہیں یاد رہتی؟ افلا تعقلون، دنیا میں تو کہتا ہے میں اچھے اچھے لباس پہنوں، تقویٰ کا لباس کیوں نہیں پہنتا؟ افلا تعقلون، اب تیری عقل کہاں چلی گئی ہے؟ اس طرح اللہ معاتب ہو رہا ہے کہ دنیا کے لیے تو اتنا عقل مند بنتا ہے، صحیح بات کرتا ہے، صحیح کام کرتا ہے، صحیح رستہ دیکھ کے صحیح جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے صراط المستقیم پہ نہیں جانا، وہاں نہیں تیری عقل کام کر رہی، صراط المستقیم پہ جاؤ، صحیح صحبت لوں، انعمت علیہم کی صحبت لوں، یہاں نہیں تیری عقل کام کر رہی۔ جو اللہ کہہ رہا ہے تقویٰ کا زیادہ رہا، وہ بھی جمع کروں کہ دنیا کا مال ہی جمع کرتے رہنا ہے، اب تیری عقل کہاں گئی ہے؟
یہ جو آیتیں اینڈ ہوتی ہے نا افلا تعقلون، یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے عقل تیرے پاس ہے کہ نہیں؟ دنیا کے لیے تو تیری عقل بہت تیز چلتی ہے، تو اللہ کے لیے نہیں چلتی، جنت کے لیے آخرت کے لیے نہیں چلتی۔ یہ پتا ہے خاوند کو کیسے راضی کرنا ہے، مجازی خدا کو، یہ نہیں پتا حقیقی خدا کو کیسے راضی کرنا ہے، یہ نہیں پتا۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، آگے اللہ اپنی قدرت، عظمت، رحمت کا بیان کر رہا ہے، یہ کائنات یہ ساری اللہ کہتا ہے دیکھ تیرے لیے ہے لیکن تو میرے لیے ہے۔ یہی تو بات ہم سمجھتے نہیں سمجھی تھی یہ بات۔ اللہ کہتا ہے فرعون نے، قارون نے، نمرود نے نہیں سمجھی تھی، جب خزانے آ گئے تو سمجھو میں بڑا امیر کبیر دولت مند حکومت والا، دھوکا کھا گئے۔ اللہ کہتا ہے دھوکا کھا گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اللہ میں سمجھا رہا ہے تو نہ اس دھوکے میں آ جانا، علم حاصل کرنا، تزکیہ والا بننا، مجاہدہ کرنا، صالح اعمال کرنا، صبر والا بننا، ورنہ اللہ کہتا ہے دیکھ ان کا انجام کیا ہوا، کسی کو میں نے زمین میں دھسا دیا، کسی کو پانی میں ڈبو دیا، ان کا مال و دولت ان کے کام نہیں آیا۔ اللہ پھر آخرت میں 83 آیت میں کہتا ہے اصل گھر تیرا آخرت میں ہے، اصل ٹھکانہ تیرا جنت میں، اصل مقام تیرا اللہ کی رضا ہے، یہ یہاں تو تیرا وقتی ٹھکانہ ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ ہمیں یاد دلا رہا ہے تاکہ ہم بھی کہیں فرعون کی طرح، نمرود کی طرح متکبر نہ ہو جائیں، سرکش نہ ہو جائیں، فسادی نہ ہو جائیں، دنیا میں دل لگا کے نہ بیٹھ جانا۔ اللہ کہتا ہے متقی، یہاں تو تقوی لینے، تقوی کا زاد راہ لینے صرف آیا ہوا ہے، تقوی کا زاد راہ لے اور نبی کی اطاعت کر، محمد الرسول اللہ، ایمان لے کے واپس تو نے آنا ہے، دنیا میں دل نہیں لگانا۔ لیکن ہمیں یاد ہے ہم تو دنیا میں دل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آگے دیکھیں آیت، آخری جو آیت آ رہی ہے اب سورۃ القصص کی آخری آیت میں اللہ کیا کہتا ہے، یہ کتاب، یہ قرآن، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ رحمت ہے، یہ دیکھیں آپ کو جو پڑھ پڑھ کے سنایا جا رہا ہے گویا آپ کو اللہ کی رحمت کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ آج آپ سنو گے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا، آپ کا سینہ کھول دے گا، کل کو اللہ آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آپ کو مل کیا رہا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اللہ کے سوا، آخری آیت، اللہ کے سوا سب فنا ہے، جو بھی تو نے کمایا ہے، جو بھی تو نے پایا ہے، جس کے ساتھ بھی تو نے دل لگایا ہے، سب فنا ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تجھے لوٹنا ہے۔ اللہ ہمیں یہ یاد رکھنے والا بنا دے۔ یہ دیکھیں سورۃ القصص کا اختتام یہاں ہوتا ہے، آخری بات اللہ نے سمجھائی، حاصل یہ کہ تو دنیا میں کیا لینے آیا ہوا ہے، رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ، یہ سودا تو لینے آیا ہوا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آگے سورۃ العنکبوت شروع ہوتی ہے، العنکبوت میں اللہ تعالیٰ شروع میں فرما رہا ہے، دیکھیں جو بات سوچنے کی ہے اور غور کرنے کی ہے، میں کہتی ہوں کچھ نہ کچھ سودا لے لو اس قرآن سے، کچھ نہ کچھ اپنے پلے باندھ لو، کوئی نہ کوئی نقطہ لے لو کہ مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے، اب میں نے اس پہ چلنا ہے۔ کسی نہ کسی چیز کو نا اپنے لیے ہدایت اور تزکیہ کا وسیلہ بنا لو تاکہ آپ کی پھر روحانی، ایمانی، قرآنی ترقی شروع ہو جائے۔ دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے سورہ العنکبوت کے شروع میں اللہ کہہ رہا ہے کیا تم خیال کیے ہوئے بیٹھے ہو کہ صرف یہ کہنے سے زبانی کہ میں ایمان لایا ہوں، زبانی تمہارے دعوے سے تم بخشے جاؤ گے؟ دیکھیں اللہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، اے بندے تو کیا یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے، یہ سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے جو میں زبانی کہہ دوں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اتنا زبانی کہہ دینا کافی ہے، میں جنت پہنچ جاؤں گا؟ اللہ کہتا ہے یہ سوچ کے بیٹھا ہوں، یا حالی قرآن پڑھ لیا میں نے تو میں جنت میں جاؤں گا، یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں، اللہ کہتا ہے زبانی صرف کہنے سے کہ میں ایمان والا ہوں تو جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کہتا ہے تیری آزمائش ہونی ہے، تیری آزمائش، 5 آزمائشیں تیرے اوپر آئیں گی، خوف، بھوک، جان، مال اور اولاد، اور تو نے ان میں سے
جہاد کرتے ہوئے، اللہ کی طرف جہاد کرتے ہوئے، آپ سمجھ رہے ہو، اور محمد رسول اللہ کی پیروی کرتے ہوئے صبر سے، جہاد اور صبر، جب تک میں تجھے آزماؤں گا نہیں نا تو جنت میں جا نہیں سکتا۔ اللہ ہمیں ہوش دلا رہا ہے، اللہ ہمیں جگا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم جاگ جائیں، ہوش والے بن جائیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے اسی طرح تو میں نے پہچان کرنی ہے، حقیقی دعوے والے اور جھوٹے دعوے والوں کی پہچان آزمائش میں ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا محاورتاً، دوست کا پتہ مصیبت میں چلتا ہے، اصل دوست کون ہے مصیبت میں پتہ چلے گا۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے جب میں تمہیں آزماؤں گا نا تب مجھے پتہ چلے گا حقیقی ایمان والا کون۔ جیسے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی مثال، کتنی آزمائشوں سے گزرے، وہ کتنے دکھوں، غموں، پریشانیوں، تکلیفوں سے وہ گزرے نا، لیکن ہر جگہ کیا کرتے رہے؟ اللہ کا ذکر، آخرت کی فکر، اللہ کا شکر، اللہ کے لیے صبر، اللہ پر توکل، حسبی اللہ وکفا بربک ہادیا ونصیرا، رضی اللہ۔ اللہ کہتا ہے ایسے پہچان ہوتی ہے مجھے تمہارے ایمان کی، مشکل میں، تکلیف میں، غم میں، خوف میں، درد میں، مرض میں، کرب میں، ضرب میں پتہ چلے گا جب تم میرا شکر کرے گا، میرا ذکر کرے گا، میرے لیے صبر کرے گا، مجھ پر توکل کرے گا نا، تب تیرا ایمان صحیح مجھے پتہ چلے گا۔ زبانی کہہ دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بڑا آسان ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تک میں تجھے عملی طور پر دیکھوں گا نہیں نا، مختلف دکھوں، غموں، تکلیفوں میں ڈال کے، بٹیوں میں ڈال کے جب تک تجھے دیکھوں گا نہیں نا، تب تک تیرا ایمان کی پختگی کا پتہ نہیں چلنا۔ میں نے تجھے ڈالنا ہے بٹیوں میں تاکہ تیرا ایمان کندن بن کے نکلے، پختہ ہو کے نکلے۔ یہ اللہ میں سمجھا رہا ہے اس سورۃ العنکبوت کے شروع میں ہی کہ پہچان کے لیے، تجھے کندن بنانے کے لیے میں تجھے آزماؤں گا۔ لیکن ہم تو شکوے گلے کرتے ہیں، ہمارے اوپر جب مشکل حالات آ جائیں، بیماری تکلیف آ جائے، ہم کہتے ہیں میری بد نصیبی، میری قسمت خراب ہے، میں یہ درد ہو گیا، یہ مرض ہو گیا، یہ کام کیا الٹا ہو گیا، میں نے اچھی نیت کر کے نکلی تھی، آگے سے میرے ساتھ اتنا برا ہوا۔ ہم تو شکوے گلے شکایتیں، کیوں، کیسے، کب، نہیں، یہ وہ، یہی کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے میں تو یہی تو دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے اوپر ہر طرح کی آزمائش ڈال کے یہی تو مجھے دیکھنا ہے کہ تو ذکر والا ہے، شکر والا ہے، فکر والا ہے، صبر والا ہے، توکل والا ہے، رضا والا ہے کہ نہیں۔ لیکن یہی تو بات ہے، جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں شیطان آ جاتا ہے، شیطان کہتا ہے یہ درد ہو رہا ہے، ہائے تو اتنی عبادت کرنے والی ہے پھر بھی تجھے درد ہے، اللہ تجھے رام نہیں دے رہا، تو فائدہ کیا اتنی عبادتیں کرنے کا ہے، اس سے بہتر ہے نہ پڑھ، نہ جا، تو گھر بیٹھ کے رام کر، تو گئی تو تیری ٹانگ میں درد نکل آیا۔ یہی تو گھر بیٹھ کے عقل مند ہوتی نا تو گھر بیٹھ کے سردی کے موسم میں آرام کرتی نا، تو تجھے یہ درد نہیں تھا نکلنا جو تیری ٹانگ میں آج نکلا۔ اس طرح شیطان کرتا ہے۔ تو جب شیطان آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا پھر میں آدھے رستے سے واپس ہی چلی جاتی ہوں، اے جو میرے پیٹ میں درد نکلا نا رستے میں، یہ نشانی ہے کہ آج آرام کرو، آج اللہ کو منظور نہیں میرا جانا۔ کئی عورتوں کو میں ایسا سیریس کہتے ہوئے سنتی ہوں کہ میں آ رہی تھی تو میں جب بس سے اتری تو میرے پیٹ میں درد ہوا، میں نے کہا اللہ مجھے کہہ رہا ہے آج گھر آرام کرو، آج گھر جاؤ، تو میں نا بس دوسری طرف سے پکڑ کے گھر واپس چلی گئی۔ تو یہی تو اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے درد، مرض، کرب، ضرب ڈال کے تو میں نے دیکھنا ہے تجھے کہ تو پھر بھی میرا ذکر، میرا شکر، میرے لیے میری فکر، اللہ کو راضی کرنا، میری فکر، اپنا آرام نہیں، میری فکر اللہ کی، اللہ کے لیے صبر، میں تکلیف آئے، درد آئے، مرض کیا ہے، مر بھی جاؤں گی تو شہادت کا درجہ پاؤں، اللہ کے لیے صبر کرتے ہوئے میں نے درد میں ہی تو جانا ہے، درد میں ہی تو جا کے رب کو بتانا ہے مولا تجھے پانا ہے، تجھے منانا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ گھر بیٹھے نہیں درجے ملتے، گھر بیٹھے نہیں مقامات ملتے،
یہ جہاد سے ملتے ہیں، یہ مشکلوں کی بھٹیوں میں گزر کے ملتے ہیں، یہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے جنگلوں میں، تنہائیوں میں، ویرانیوں میں، بے بسیوں میں، آپ سمجھتے ہیں دکھوں میں، پریشانیوں میں، آزمائشوں میں، الزاموں میں گزر کے، ان بھٹیوں سے، ان غاروں سے، ان پہاڑوں سے، ان جنگلوں میں، ان تنہائیوں سے گزر کے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتے جاؤ، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتے جاؤ، اللہ کی فکر کرتے ہوئے گزرتے جاؤ، مولا تجھے راضی کرنا ہے، مولا جہنم سے بچنا ہے، اللہ کی فکر کرتے ہوئے گزرتے جاؤ، شکر کرتے ہوئے گزرتے جاؤ، یا اللہ تیرا شکر تو چلا رہا ہے، جو بھی ہے اپنی طرف بلا رہا ہے، تیرا شکر، شکوہ نہ کرو، یہ درد، یہ مرض، یہ تکلیف نہیں، دیکھو تم سے برے حال میں لوگ پڑے ہوتے ہیں، شکر کرو اللہ تمہیں بلا رہا، شکر کرتے ہوئے آؤ، ذکر کرتے ہوئے آؤ، آخرت کی فکر کرتے ہوئے آؤ، صبر کرتے ہوئے آؤ اللہ کے راستے میں، تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں درجات بھی دوں گا، مقامات بھی دوں گا۔ لیکن شیطان ہمیں کیا کہتا ہے؟ آ کے ہمارے پاس ایسے بیٹھ جائے گا جیسے دنیا کا یہ واحد ہمارا ہمدرد ہے۔ شیطان کہے گا اتنا اچھا گھر، اتنا آرام، گرم گرم گھر، گرم گرم پانی، گرم گرم کھانے، عیش و عشرت، آرام کرنا اللہ نے دیکھو تجھے کس لیے دیا ہے؟ عیش کر۔ اس طرح شیطان آ کے تو ہمیں ذکر سے، فکر سے، شکر سے، صبر سے ہٹاتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہی تو اللہ کہہ رہا ہے، میں نے تو یہی تو دیکھنا ہے تجھے ڈال کے آزمائشوں میں کہ تو کتنا میری طرف دوڑتا ہے، چلتا ہے، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، توکل کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے ساتھ کہ جو مرضی ہو جائے میں نے آخری دم تک میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ آخری میرے جسم کا ہمت جو ہوگی نا، آخری میری سانسیں بھی نکلیں گی نا، تو میں نے کہنا ہے، آخری سانس میں بھی میں نے کہنا ہے اللہ۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ یہ اللہ دیکھنا چاہتا۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔ جو برے اعمال والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی پکڑ نہیں سکتا، میں جو مرضی کروں۔ اللہ کہتا ہے ایک دن تو آیا تھا نا فرعون کا بھی، پھر یہ اس کی بھی سوچ تھی، لیکن اللہ کہتا ہے بچ کوئی نہیں سکتا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تو تقوی والا بن جا، متقی بن جا۔ اللہ تعالیٰ پھر خوشخبری سناتا ہے آیت نمبر 7 میں، جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کی۔ دیکھیں یہ ہمارے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے، میں آپ کو بتاؤں یا آپ کو سناؤں؟ خوشخبری کو خوشخبری سمجھ کے سننا چاہیے، اس طرح آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ کے دل کو حوصلہ، ہمت ملے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ دوسری بار یہ آیت آئی ہے، اس طرح کی کل بھی ایک گزری تھی، یہاں پہ بھی اللہ کہہ رہا ہے والذین آمنوا۔ دیکھو جو مجاہدہ کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، جو تزکیہ لینے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، جو اللہ کی ہدایت اور قرآن کو سمجھنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، یہ مجاہدہ ہے۔ والذین آمنوا، جو ایمان کی فکر، رحمان کو راضی کرنے کے لیے، جو قرآن کو سمجھنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، اللہ کہتا ہے والذین آمنوا، یہ ہے ایمان والے۔ وعامل الصالحات، پھر یہ جو بھی عمل کریں گے نا، اللہ کہتا ہے وہ عامل الصالحات بنتا جائے گا، نیک عمل، وہ احسن عمل بن جائے گا، وہ صالح عمل بن جائے گا۔ تو پھر میں پتہ کیا کروں گا ان کے ساتھ؟ دیکھیں اللہ دنیا میں ہی بتا رہا، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ کہتا ہے میں ضرور دور کر دوں گا ان کی برائیاں، ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا ان کی نیکیوں سے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، ہم ضرور جزا دیں گے انہیں احسن، بہتر، الذی، وہ جو کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تو میرے راستے میں مجاہدہ کر، ایمان والا بن، نیک عمل کر، ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے۔ یعنی تیرے گناہوں کو اللہ کہتا ہے میں تیری نیکیوں کے نور کے صدقے تیرے اعمال نامے سے دور کر دوں گا۔ کل دیکھیں آیت گزری تھی، اللہ تعالیٰ نیکیوں سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کل یہ آیت گزری تھی، نیکیوں سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آج اللہ کہتا ہے تو نیک عمل کر، میں تیرے گناہوں کو دور کر دوں گا، یعنی نیکیوں کے نور سے، اور نہ صرف دور کروں گا بلکہ تجھے احسن اچھا اجر، آخرت میں بھی تجھے اللہ کہتا ہے تو میرے پاس آئے گا نا، تجھے اعلیٰ درجات دوں گا۔ دیکھیں اللہ کیا کیا خوشخبریاں سنا رہا ہے، اور ساتھ ہی دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے والدین کے ساتھ نیک سلوک کر،
اور پھر دیکھیں اگلی آیت 9 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان کے ساتھ نیک اعمال کر. دیکھیں بیچ میں والدین کا ذکر ہے، ذرا نوٹ کریں، اللہ کی نا کوئی حکمت ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے میں تیرے پہلے اللہ نے کہا ہے میں تیرے برائی گناہوں کو دور کر دوں گا، سیاہیوں کو دور کر دوں گا. بیچ میں اللہ نے کہا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر. اور آگے اللہ نے کہا ہے کیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم نیک لوگوں میں فی الصالحین، میں تجھے صالحین کا درجہ دوں گا. آپ کو سمجھ آیا کچھ؟ پہلے اللہ نے کہا ہے مومنین بن، اور مومنین کے بیچ میں اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا کہ جیسے بھی تیرے والدین ہوں تو نے ان کے ساتھ زبان درازی نہیں کرنی، گستاخی نہیں کرنی، بے ادبی نہیں کرنی، تو نے اپنی حد میں رہنا، تو باادب رہ اپنے والدین کے ساتھ. آپ سمجھ رہے ہو؟ اللہ کہتا ہے اگر تو والدین کے ساتھ حسن سلوک میں رہے گا نا تو پھر پتہ تجھے کیا ملے گا اللہ کی بارگاہ میں تجھے فی الصالحین، صالحین کا درجہ دے دوں گا. دیکھیں ورنہ یہ درجے ڈھونڈنے میں برسوں لگ جاتے ہیں. با یزید بستامی کا نا واقعہ ہے، آپ فرماتے ہیں میں 30 سال جنگلوں میں پھرتا رہا. 30 سال آپ فرماتے ہیں میں جنگلوں میں پھرتا رہا. ایک دن مجھے اپنی ماں کا خیال آیا تو میں گھر کی طرف لوٹا. گھر جب میں نے دروازہ نوک کیا تو میری ماں نے میرے نوک کرنے سے پہچان لیا کہ یہ میرا بیٹا ہے. دیکھیں ماؤں کے یعنی کہ اللہ بتا رہا ہے کہ دل ایسے ہوتے ہیں. اللہ تو انہوں نے دروازہ نوک کیا تو ماں اس وقت تک نابینا ہو چکی تھی، بڑھاپے میں بزرگی میں نابینا ہو چکی تھی. وضو کر رہی تھی تو آواز دیتی ہے با یزید ٹھہرو میں آتی ہوں. تو جب وضو کر کے دروازہ کھولا تو وہ ان کا یعنی دیکھا تو وہ حیران تھے کہ آپ کو کیسے پتا چلا. با یزید نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہتے ہیں مجھے تمہارے دروازہ کھٹکھٹانے سے پتا چل گیا تھا کہ یہ با یزید ہی ہے. جس طرح تم نے نوک کیا تمہاری نوک کا مجھے پتا تھا. تو کہتے ہیں با یزید بستامی ان سے ملے، بہت روئے کہ مطلب 30 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، ماں لاغر ہو چکی تھی، بڑھاپے میں جا چکی تھی. تو ماں کہتے ہیں جب رات کو نماز پڑھنے کے بعد بسترے پہ سونے کے لیے لیٹ گئی تو بیٹے کو آواز دی کہ بیٹا ذرا پانی تو دو، ایک گلاس پانی تو دو. تو کہتے ہیں وہ زمانہ تو ایسا ظاہر ہے نہیں تھا کہ ٹوٹی جا کے کھولی تو پانی لے آئے. تو با یزید نے دیکھا تو اس میں پانی نہیں تھا، یعنی گھر میں پانی نہیں تھا. تو آپ باہر سے لینے چلے گئے، کہتے نا وہ کنویں سے پانی لینے چلے گئے. جب تک آپ پانی لے کر واپس آئے والدہ سو چکی تھی. آپ ساری رات، یہ درجے کیسے ملتے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. آپ ساری رات والدہ کے سرہانے پانی کا گلاس لیے کھڑے رہے کہ کسی لمحہ ہو سکتا ہے ماں اٹھے پھر مانگے اور پھر پیاسی رہے، ایسا نہ ہو، اس خیال سے کھڑے رہے. تو کہتے ہیں رات کو پھر کسی وقت ماں کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ سہانے پہ کھڑے ہیں ابھی تک با یزید. تو انہیں کہتی ہے لے آئے وہ پانی؟ تو انہوں نے کہا ہاں اس طرح میں گیا تھا تو آپ سو گئی تھی، میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا آپ کو، اس لیے میں کھڑا رہا آپ کے سرہانے. فرما برداری میں، عاجزی میں، ماں کے لیے عاجزی فرما برداری میں کھڑا رہا پوری رات. جب ماں نے یہ سنا تو ماں کی ممتا کو جوش آیا. ماں نے دل سے دعا دی جا تجھے اللہ اپنا دوست بنا لے، تجھے اللہ اپنا دوست بنا لے. تو آپ فرماتے ہیں وہ جو 30 سال میں جنگلوں میں ڈھونڈ رہا تھا، وہ جو میں 30 سال جنگلوں میں مارا پھر رہا تھا، ڈھونڈ رہا تھا، اللہ کو راضی کرنا چاہتا تھا. کہتے ہیں جس وقت میری ماں نے یہ دعا دی میں نے دیکھا آسمان سے ایک نور آیا ہے اور میرے سینے میں جذب ہو گیا.
اسی وقت اللہ نے آپ کو ولایت کا درجہ دے دیا، وہ جو آپ برسوں سے ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ماں کی ایک دعا سے۔ تو یہ میں آپ کو سمجھا رہی تھی کہ اللہ نے دیکھیں پہلے مومنین کا ذکر کیا ہے، پھر والدین کے ساتھ بالوالدین حسنا، اگر تم والدین کے ساتھ حسن سلوک میں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ، میں کہتی ہوں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں یہ نعمت، یہ دولت دیکھیں میسر ہوتی ہے، انہیں خبر ہی نہیں کہ ان کے پاس کون سی دولت، کون سی نعمت، کہ ماں کا وجود ہی آپ دیکھیں، وجود ہی جیسا بھی ہے، انہوں نے حسن سلوک کیا، ان کو جو مقام ملا، انہوں نے جو آج کل کے دیکھے حالات ہیں، بچے دیکھتے ہیں ماں پڑھی لکھی ہے کہ نہیں، ماں جاہل ہے، ماں ان پڑھ ہے، ماں نو کچھ نہیں پتا، ماں باپ نے کچھ نہیں پتا، ہمیں انگلش آتی، ہمیں سب پتا، یہ نہیں دیکھا، دیکھا ماں کا مرتبہ مقام اللہ نے کہا ہے۔ دیکھیں دو جگہ پہ اللہ نے حکم دیا ہے، ایک تو رسول اللہ کو وسلم اللہ نے فرمایا آپ مومنین کے ساتھ عاجزی سے پیش آئیں، اور دوسرا والدین سے کہا اللہ نے قرآن پاک میں ماں باپ کے سامنے عاجزی سے رہو، جیسے بھی ہیں وہ جو مرضی تمہیں کہہ دیں، جیسے مرضی والدین ہیں، جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، جو مرضی ہیں، بڑھاپے میں ہیں، بیمار ہیں، تم نے عاجز رہنا ہے اپنی حد میں، ادب میں، عاجزی میں، آپ سمجھ رہے ہو؟ تو پھر دیکھیں مقام کیا ملتا ہے، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، صالحین کا مقام مل گیا انہیں۔ صالحین کون ہوتے ہیں؟ پیچھے گزرا ہے انبیاء، اللہ کہتا ہے انبیاء سارے صالحین تھے، برم بوالدیہ، اپنے والدین کے ساتھ نرمی کرنے والے، عاجزی کرنے والے، والدین کے ساتھ ادب سے رہنے والے، حدود میں رہنے والے، ماں باپ کے آگے جھکے رہنے والے، یہ ہوتے ہیں صالحین۔ اور انہیں اس وجہ سے دیکھیں ایک ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے، عاجزی کی وجہ سے انہیں صالحین کا درجہ ملا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ دیکھیں کہاں جہاں سے درجے لینے ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ جاتے نہیں، ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، ادھر ادھر صدقہ چیریٹیز ادھر ادھر محنتیں کرتے رہتے ہیں، وہ پھر انسان ہوتے ہیں، وہ پھر مومنین نہیں ہوتے۔ مومنین کو تو جہاں موقع ملتا ہے خدمت کا، محبت کا، عاجزی کا، مومن تو وہاں سے اپنے درجات بنا لیتا ہے، لیکن جو لوگ ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، اس کو یہاں خیرات کر دو، یہاں صدقہ کر دو، لیکن اسے درجے نہیں ملتے۔ پھر درجے وہاں سے ملتے ہیں جہاں اللہ کہہ رہا ہے یہاں عاجز بنو، یہاں ادب سے رہو، یہاں حدود میں رہو، اس کے بھی درجے ملتے ہیں۔ پھر آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔ ایمان کے دعوے کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے جو ایمان کے دعوے والے ہیں وہ آزمائشوں سے نہیں گھبراتے، وہ ہر حال میں اللہ کے راستے میں چلتے رہتے ہیں۔ مدد اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ مومن اور منافق کا یہی تو فرق ہے۔ جو دیکھیں جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، وہ ہر حال میں اللہ کے لیے حدود میں، قیود میں، صبر میں، شکر میں رہتے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے میں ان کی مدد بھی کرتا ہوں، جو اللہ کے احکامات اور آیات اور حدود میں رہتے ہیں۔ اور جو منافق لوگ ہیں، آیت 12 میں اللہ کہتا ہے منافق جو لوگ ہوتے ہیں وہ صرف جھوٹی باتیں، جھوٹے دعوے، جھوٹے درجے اور جھوٹی عزت کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ قیامت میں اللہ کہتا ہے پھر یہ بوجھ اٹھائیں گے، اپنا بھی اور دوسروں کا بھی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دوسروں کو بھی اپنے پیچھے لگاتے تھے، خود بھی گمراہ تھے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے نوح علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا ذکر، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے دیکھو میرے ان انبیاء نے کیسے کیسے مجاہدے کیے، مشکلات اور آزمائشوں سے یہ لوگ گزرے، اور ان کی قوموں نے کیسے کیسے ان کو ستایا، ان کے ساتھ برا سلوک کیا، لیکن یہ حق کے راستے پر استقامت سے چلتے رہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں بتا رہا ہے
عاجز تمہیں ہی ہونا پڑے گا، فرما بردار تمہیں ہونا پڑے گا، تم اللہ کو نہیں جھکا سکتے، اپنے آپ کو جھکاؤ۔ رکوع میں اللہ یہی تو ہمیں سمجھاتا ہے، خود کو جھکاؤ، خود کو عاجز بناؤ، اللہ کے تو احکامات ہیں، عاجز ہمیں ہو کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، ہمیں جھک کے اللہ کی حدود میں زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کہتا ہے ورنہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہے، اگر تم اللہ کی نہیں مانتے نا تو اللہ کہتا ہے پھر تمہارے لیے دردناک عذاب۔ دیکھیں آگے اتنی گہری آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ بہت بڑا ایک پیغام ہمیں دے رہا ہے۔ آیت نمبر 23 دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، دیکھیں اکثر لوگ اسی طرح کے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ آپ سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ کہتا ہے اکثر جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں، والذین کفروا بآیات اللہ، جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حکم دے رہا ہے نا اکثر لوگ نہیں کرتے۔ آج آپ دیکھ لیں والدین کی کس طرح بے ادبی ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں حکم دیا ہے والدین کے سامنے عاجزی سے رہو، خدمت گزاری میں رہو، ان کی تابع داری میں رہو۔ ہو رہا ہے دنیا میں؟ کوئی نہیں ہو رہا۔ تو یہی تو اللہ کہہ رہا ہے اکثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ ناشکرے ہیں، نافرمان ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے والذین کفروا، یہی تو لوگ ہیں جو کفر کر رہے ہیں، اللہ کی آیات کو نہ مان کر کفر ہی تو کر رہے ہیں۔ بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے صراط المستقیم پہ چلو، کوئی بھی نہیں چلتے، لوگ تو اپنی من موجی تانسانی والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے انعمت علیہم کی صحبت، صالحین کی صحبت میں بیٹھو، لوگ تو نہیں بیٹھتے، وہ تو رشتہ داروں کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں، چاہے دنگے فساد ہوں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ کون قرآن کی آیات پہ مجھے بتائیں عمل کر رہا ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے تقویٰ کا زیادہ راہ جمع کرو، کسی کو ہے فکر تقویٰ کے زیادہ راہ کی؟ اللہ کہتا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اس رسول کی پیروی کرو۔ کرتے ہیں ہم رسول کی پیروی؟ ہم تو رواج اور فیشن کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں حدود اللہ میں زندگی گزارو۔ کون گزارتا ہے حدود اللہ میں زندگی؟ لوگ کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتا ہے اللہ کو راضی کرو، رضی اللہ، اللہ کو راضی کرو۔ ہم تو دنیا کو راضی کرتے رہتے ہیں، تو کیا ہے ہم بتائیں پھر؟ والذین کفروا، اللہ کہتا ہے جو لوگ انکار کر رہے ہیں، نہیں مان رہے، کس کو؟ بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو، وَلِقَائِهِ، اللہ کہتا ہے انہیں اللہ سے ملاقات کا نہ شوق ہے نہ یقین ہے۔ اگر انہیں شوق اور یقین ہوتا نا کہ ہم نے اللہ کو ملنا ہے تو آج یہ اللہ کی مان رہے ہوتے ہم لوگ۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ہمیں یقین ہوتا کہ اللہ کے آگے ہم نے پیش ہونا ہے، تو یہ جو قرآن ہمارے آگے ہمارے پیش نظر ہے، ہم اس قرآن کی پیروی کر رہے ہوتے۔ اللہ کہہ رہا ہے اولئک، اللہ کہتا ہے یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی نہیں مانی، قرآن کی پیروی نہیں کی، قرآن والے کی پیروی نہیں کی ہوئی نا، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ دیکھیں بتا رہا ہے اولئک یئسوا، اللہ کہتا ہے یہ لوگ نا امید ہیں، مایوس ہیں۔ دیکھیں مایوسی کی وجہ، آج ڈپریشن کی وجہ اس آیت میں اللہ بتا رہا ہے۔ آج دنیا میں ڈپریشن اتنا زیادہ ہے کہ کہتے ہیں سب سے تیزی سے جو بیماری پھیل رہی ہے نا وہ ڈپریشن ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے لگتا کچھ ہے ہی نہیں، دل مایوس، دل پریشان، دل بوجھل، دل کے اوپر بے دلی، بے حسی، بے رغبتی، یہ ڈپریشن کی علامات ہیں۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ اللہ بتا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ اللہ کی آیات کی پیروی نہیں کرتے، رسول کی پیروی نہیں کرتے، صراط المستقیم کی پیروی نہیں کرتے نا، اللہ کہتا ہے یہی تو لوگ ہیں۔ اولئک یئسوا من رحمتی، اللہ کہتا ہے یہ میری رحمت سے دور ہیں، مایوس ہیں، ڈپریسڈ ہیں یہ لوگ۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہی لوگ اللہ کہتا ہے دردناک عذاب میں جائیں گے۔ دیکھیں آپ سب کیا کچھ ہمیں قرآن بتا، ہمیں پتہ ہے کہ اس آیت میں کیا ہے؟
کہاں بیماری ہے، کہاں علاج ہے، کہاں نصیحت ہے، کہاں حکمت ہے، کہاں رحمت ہے، کہاں برکت ہے، کہاں عزت ہے، کہاں عظمت ہے، کوئی پتہ ہے ہمیں؟ نہیں۔ قرآن سے ہم اندھوں کی طرح گزر جاتے ہیں، نہ نور لیتے ہیں، نہ تزکیہ لیتے ہیں، نہ ہدایت لیتے ہیں، نہ خشیت لیتے ہیں، نہ محبت لیتے ہیں، نہ تڑپ لیتے ہیں، کچھ نہیں لیتے۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں، ہم ڈپریشن کے مریض ہیں ہم لوگ۔ ہوا چلے ڈپریشن، آپ سمجھ رہے ہو، ذرا گھر حالی ہو ڈپریشن، کوئی کام نہیں ہوا ڈپریشن، یہ نہیں ملا ڈپریشن، میری خواہش پوری نہیں ہوئی ڈپریشن، شادی ناکام ہے، بچے نہیں ہوئے ڈپریشن۔ بات بات پہ ڈپریشن کیوں ہوتا؟ کبھی سوچا ہم نے؟ اس وجہ سے ہوتا۔ لیکن آپ سوچو جو انبیاء ہیں، ہر طرح کے حالات سے گزرے، جو صحابہ اکرام ہیں، ہر طرح کی قربانی، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کے دکھ غم سے نکلتے ہیں، گزرتے ہیں، لیکن کسی صحابی کو، کسی نبی کو ڈپریشن نہیں ہوتا۔ کیا آپ نے کبھی یہ باتیں نوٹ کی ہیں؟ ہمیں کیوں بات بات پہ ڈپریشن ہمارے سر پہ چڑھا رہتا ہے اور ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ دیکھیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ میں کہتی ہوں آپ نوٹ سب کریں، آیت نمبر 23 سورۃ العنکبوت۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ میری رحمت سے دور ہیں، یہ ڈپریشن والے ہیں، دور ہیں، مایوس ہیں۔ شیطان بھی ڈپریشن کا مریض، آپ کو پتہ ہے؟ شیطان سب سے پہلے اللہ کی رحمت سے دور ہوا، رجیم ہوا، ڈپریسڈ ہوا، نو ہوپ فار ہم، نو وے آؤٹ فار شیطان۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ڈیڈ اینڈ۔ شیطان کہاں پہ کھڑا ہے؟ ڈیڈ اینڈ پہ۔ شیطان ہیز نو ہوپ فرام اللہ، نو وے آؤٹ فرام اللہ، نو وے۔ اللہ کہتا ہے تیرے لیے ختم، رجیم۔ رجیم ہوتا ہے رجم، رجم سے رجیم، ختم، برباد، تباہ۔ تو ڈپریشن کے جو مریض ہوتے ہیں وہ بھی تو یہی فیل کرتے ہیں، ڈپریشن، کچھ بھی نہیں، نہ زندگی کا دل کر رہا ہے، نہ کچھ کرنے کو، نہ کچھ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ کہیں جانے کو، نہ ہی آنے کو۔ وہ بھی اس طرح اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں، مایوس، بے دلی، بے حسی، بے برکتی، مایوسی۔ تو اس کی وجہ دیکھیں اس آیت میں نظر آئی ہے، اس کی وجہ بیماری، اس بیماری کی وجہ، یہ بیماری ہمیں کہاں سے لگی؟ شیطان سے لگتی ہے۔ ڈپریشن شیطان سے ہوتا ہے۔ جب ہم غافل بیٹھے رہتے ہیں گھروں میں، قرآن سے جاہل ہو کے بیٹھے رہتے ہیں، جب ہم ظالم اپنے مفاد کے عمل کرتے ہیں نا، تو شیطان ہر وقت ہمارے دل میں جب وسوسے ڈالتا ہے نا، تو وہ وسوسہ، وہ اندھیرا بن جاتا ہے، وہ پھر ایک خطرہ بن جاتا ہے، پھر وہ ایک نقطہ بن جاتا ہے، پھر وہ ہمیں مایوسی کی طرف لے جاتا ہے۔ ڈپریشن شیطان کے وسوسات سے ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس قرآن کی آیات ہوں تو پھر ہمیں کبھی بھی ڈپریشن نہ ہو۔ شیطان کے وسوسات وہاں پر کام کرتے ہیں جہاں قرآن کی آیات کا نور نہیں ہوتا، پھر شیطان کے وسوسات چھا جاتے ہیں، ہمارے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں، بوجھل کر دیتے ہیں، بھاری کر دیتے ہیں، مایوس کر دیتے ہیں، اللہ سے بے رغبتی اور بے حسی اور بے خود غرضی میں ہمیں لے جاتے ہیں۔ یہ ڈپریشن ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں اس آیت پر آپ غور کیجئے گا، آپ کو سمجھ آئے گی۔ یہ جو ہم دیکھو آپ کو قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، یہ آپ کو ڈپریشن سے نکالے گا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جب اللہ کے ساتھ بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے نا، تو اللہ سے ملنے کی امید پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، دل میں اللہ کی تڑپ، چاہت، شوق، لگن پیدا ہوتا ہے، تو ڈپریشن اور مایوسی اور دل سے سب دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، لوط علیہ السلام کا واقعہ، اسحاق، یعقوب، یہ سارے اللہ کہتا ہے یہ سارے صالحین تھے، بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرے، لیکن یہ کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہوئے، بلکہ جب ان کے پاس کچھ نہیں رہتا تھا نا، تب بھی یہ مایوس نہیں ہوتے تھے، تب بھی یہ کہتے تھے، یا تو یہ کہتے تھے یا اللہ میں تیرا فقیر ہوں، موسیٰ علیہ السلام کی طرح، یا پھر ابراہیم اور لوط علیہ السلام کی طرح کہتے تھے انی مہاجر الی ربی، یا اللہ میں نے تیری طرف مہاجر ہو گیا۔ جب کچھ نہیں رہتا تھا نا تو اللہ کے مہاجر ہو جاتے تھے، اللہ کی طرف ہجرت کر جاتے تھے۔ دیکھیں آیت نمبر 26 میں اللہ کہہ رہا ہے لوط علیہ السلام کے بارے میں ان کی دعا۔ یہ دیکھیں اللہ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں دعائیں بتائی ہوئی ہیں تاکہ ہم نبیوں کی ادائیں لے لیں، اور جو شیطان کے ہمارے اوپر حملے اور سازشیں وہ کرتا ہے اس سے بچ جائیں۔ لیکن ہم نبیوں کی ادائیں لیتے ہی نہیں ہیں، نہ دعائیں لیتے ہیں۔ ہم تو شیطان جو ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے نا، یہ مایوسی، یہ پریشانی، وہی دماغ پہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔
تو جب کچھ بھی نہ ہو تو اللہ لوط علیہ السلام کی مثال سے کہتا ہے پھر تو یہ کہنا مجھے انی مہاجرن، یا اللہ میں تیرا مہاجر ہو گیا، میرے پاس اب کچھ نہیں ہے، تو دے دے، خیر دے دے، اپنا فقیر بنا لے۔ دیکھیے اللہ میں اندھیروں میں رستہ دکھا رہا ہے، جب حالات بہت خراب ہو جائیں، جب تیرے بس میں کچھ بھی نہ ہو، جب تجھے کچھ سمجھ نہ آئے تو اللہ سے کہے یا اللہ میں تیرا مہاجر ہوں، میں تیرا فقیر ہوں، اب تو مجھے جو سمجھائے گا، جدھر میرے دل کو رستہ دکھائے گا میں ادھر چل پڑوں گا۔ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو نا، اللہ تمہیں رستہ بھی دکھائے گا، تمہاری مدد بھی کرے گا۔ لیکن اگر ہماری یہ تربیت ہو تو پھر ہے نا، ہم قرآن سے تربیت لیں تو پھر ہی ہے نا۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر لوط علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سمجھا کے اینڈ پہ کہتا ہے پھر انہوں نے دعا کی، اللہ سے دعا کی، رب انصرنی علی القوم المفسدین، دعا کرو، مدد مانگو، اللہ کہتا ہے میرا سہارا لو، اصل سہارا اللہ کا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں پھر 34 آیت میں شعیب علیہ السلام کا واقعہ، صالح علیہ السلام کا واقعہ، یہ ساری مثالیں دے کے اللہ کہتا ہے انہوں نے اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے ان کے دشمنوں کو، دیکھیں آج ہم رونے ہی روتے رہتے ہیں، فلانا میرا دشمن ہے، فلانی جادوکاری ہے، فلانے مجھے نظر لگا دی ہے، فلانی جو ہے نا میرا برا چاہتی ہے، یہی ہر وقت باتیں ہیں، اسی میں رگڑے لگاتے رہتے ہیں، تو بھی پتہ کرا، میں بھی پتہ کرانی ہے، تو بھی دیکھ کس نے جادو کرایا ہے، تو دیکھ بندش کس نے کرائی ہے، تو پتہ کرا اس نے کہاں سے کیا ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے، دیکھیے اللہ ہمیں کیسی ہماری تربیت، ہم تربیت کیوں نہیں اللہ سے لیتے، مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے تو اللہ سے کہا کر یا اللہ وکفا بربک ہادیا و نصیرا، حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ رستہ نہ نظر آئے تو کہہ مولا انی مہاجر الیہ، یا یہ کہہ یا اللہ میں اب تیرا فقیر ہو گیا، رب انصرنی، اور جب کوئی بس نہ چلے تو پھر تو کہہ یا اللہ رب انصرنی، میری مدد کر مولا، علی القوم المفسدین، یہ مفسد لوگوں سے میرا چھٹکارا کر دے مولا، کیوں جا کے پکڑ رہے ہو کوئی بابا، کوئی کہتے ہیں نا عامل، کیوں ڈھونڈ رہے ہو جنات اور عاملوں کو۔ 30 آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں اللہ سے مدد مانگو، رب انصرنی علی القوم المفسدین، یا اللہ یہ مفسد ہے، یہ فلانا مفسد ہے، تو بچا مجھے مولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اتنے محاذوں، جنگوں، جہادوں میں جاتے تھے، اتنے دشمن تھے قبیلے والے، مکے میں کتنے لوگ دشمن تھے، منافق بھی تھے، کبھی نہیں یہ جس طرح جو ہمارے حال استغفر اللہ ہوئے ہوئے ہیں، کسی سے پتہ کراؤ، کوئی بابا پکڑو، کوئی ڈھونڈو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتے تھے، اللہم انت عضدی وانت نصیری، یا اللہ تو ہی میرا مددگار ہے، تو ہی میرا حامی و ناصر ہے، میں نے خود کو تیرے سپرد کر دی۔ ہم کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہم اندر سے مومن نہیں ہیں، میں آپ کو بتاؤں، اندر سے ہم ظالم، جاہل، مفسد اور منافق ہیں، اس لیے ہم ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو جائیں، کس کو پکڑوں، کس کو بتاؤں، کس سے کہوں۔ 2 بندے سے پوچھا، اس نے کہا فلانے نے نا فلانے جگہ پتہ کر، فلانے سے میں نے پتہ کیا ہے، تو بھی حساب کرا، تو بھی اپنا پتہ کروا کہ بندش کا پتہ لگے۔ اللہ تو ہمیں کہہ رہا ہے کہیں بھاگنے کی، کہیں دوڑنے کی، کہیں پتہ کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سیدھا سیدھا اللہ سے کہو رب انصرنی علی القوم المفسدین، اللہم نجینا، یا اللہ مجھے نجات عطا فرما۔ پیچھے بھی گزرا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا یا اللہ مجھے اس ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ ہم کیوں نہیں اس طرح اللہ کے توکل کر کے اللہ سے دعا کرتے؟ اس لیے کہ نہ ہم اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، نہ اللہ کی آیات اور اللہ کے احکامات اور حدود کو مانتے ہیں، اس لیے ہم ادھر ادھر دوڑتے ہیں۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، آیت نمبر 30 کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو فاسق لوگ ہیں، چاہے وہ کتنے ہی، جیسے دیکھیں شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، جیسے صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اللہ کہتا ہے وہ پہاڑوں، اتنے پہاڑوں میں وہ گھر بناتے تھے، بڑے بڑے پہاڑوں میں طاقتور تھے، وہ ایسے ایسے گھر بنائے ہوئے تھے انہوں نے، اللہ کہتا ہے پھر بھی میں نے ان کے گھروں کو، ان کے ساری آسائشوں کو، زینتوں کو تباہ و برباد کر دیا، آنکھوں کے باوجود وہ اندھے تھے، اندھے، اللہ کہتا ہے 38 آیت میں اللہ کہہ رہا ہے اگر آنکھوں والے ہوتے نا، بینا ہوتے تو اللہ کی طرف، اللہ کا رستہ لیتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے، اللہ سے توبہ کرتے، اللہ سے مدد مانگتے۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگ آنکھوں کے باوجود اندھے ہوتے ہیں، شیطان نے ان کے دلوں کو اندھا کیا ہوا، اس لیے انہیں قرآن میں کچھ نظر نہیں آتا۔
دیکھیں قرآن میں کتنا کچھ ہے، نصیحت ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، برکت ہے، حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علاج، شفا، راستہ، تربیت، تزکیہ قرآن میں دے رہا ہے۔ لیکن جو قرآن سے اندھے ہوتے ہیں نا، پھر وہ ہر طرف دوڑتے ہیں، اس کو پکڑو، اس کے پیچھے جاؤ، اس کو بتاؤ۔ تو یہی حال اللہ کہتا ہے کس کا تھا؟ صالح علیہ السلام کی قوم کا یہی حال تھا کہ وہ بھی اسی طرح نبیوں کے نافرمان اور اپنے فائدے کے لیے دوڑنے والے تھے۔ دیکھیں اب آخری آیت آ رہی ہیں، آیت 41 میں اس سورت کا ذکر ہے۔ دیکھیں سورت کا نام ہے العنکبوت۔ اب یہ اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو مکروں میں، فریبوں میں، شیطان کے کہتے ہیں نا ہتھ کنڈوں میں، سازشوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کماسل العنکبوت، ان کا ذہن اور سوچ ایسے جیسے ٹریپ ہے۔ عنکبوت میں ان کا ذہن پھنسا ہوا ہے، سوچ پھنسی ہوئی ہے، اور یہ ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں اولیاء، اللہ کہتا ہے ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں، من دون اللہ، ادھر ادھر سے کہتے ہیں پتہ کراؤ، کسی سے پوچھو، اللہ کو چھوڑ کے ادھر ادھر بھاگا دوڑی کرتے ہیں، لیکن قرآن سمجھنے کے لیے نہیں دوڑتے، اپنے آپ کو مشکل سے چھڑانے کے لیے دوڑتے ہیں، لیکن قرآن سمجھنے کے لیے اور اللہ سے اللہ کا رستہ لینے کے لیے نہیں دوڑتے۔ تو اللہ کہتا ہے ان کی مثال اور ان کا گھر جو ہے نا، ان کی سوچ کماسل العنکبوت، کس طرح ہے؟ مکڑی کی طرح۔ جیسے مکڑی کمزور نہیں ہوتی، ذرا ہوا چلی تو اس کا گھر اڑ کے رہ جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، اس طرح اللہ کہتا ہے ان لوگوں کا حال ہے، ذرا ہوا چلے پریشانی ہے، ڈپریشن، کیونکہ نہ قرآن سے رستہ لیا، نہ قرآن سے تزکیہ لیا، نہ قرآن سے ہدایت لی، نہ قرآن سے نصیحت لی، نہ قرآن سے حکمت لی، نہ قرآن سے خشیت لی، نہ قرآن سے اللہ کی محبت لی، نہ اللہ کی بخشش لی۔ اس لیے اللہ کہتا ہے یہ کمزور سہارے ڈھونڈتے ہیں، ادھر ادھر کمزور سہارے، کسی سے پھونک مروا لوں، کسی سے جادو کروا لوں، کسی سے توڑ کروا لوں، کسی سے پتہ کروا لوں، انہی کاموں میں یہ لگے ہوئے ہیں اللہ کو چھوڑ کے۔ لیکن پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے سب سے کمزور جو گھر ہے نا، وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ سب سے کمزور یہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے دور ہوتے ہیں، قرآن سے دور ہوتے ہیں، ان کا ذہن بھی کمزور ہوتا ہے، سوچ بھی کمزور ہوتی ہے، دل بھی کمزور ہوتے ہیں، ذرا پریشانی ہے ہمت چھوڑ دیں گے، ہاتھ پاؤں چھوڑ دیں گے، بس جی اب تو یہ طوفان ہی آ گیا، میرے وہ جو درد نکلا ہے نا، جو میرے ساتھ ہوئی ہے نا، کسی کے ساتھ ہوئی نہیں۔ ایسے ہو جائیں گے کہ بس جو میرے اوپر پہاڑ گرا ہے نا، کسی پہ تو گرا ہی نہیں۔ حالانکہ دیکھیں اللہ پہلے نبیوں کے سارے قصے ہمیں سناتا ہوا آ رہا ہے، دیکھو میرے نبیوں پر کیسی کیسی آزمائشیں آئی، نہ شکوے کیے، نہ شکایتیں کی، نہ مایوس ہوئے، نہ پریشان ہی ہوئے، پریشان بھی نہیں ہوتے اللہ والے، دعا کرتے۔ مومن کا ہتھیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ دعا۔ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کا سہارا لیتے ہیں، اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، تو پھر اللہ انہیں دیتا بھی ہے، دکھاتا بھی ہے، بچاتا بھی ہے، چلاتا بھی ہے کہ نہیں حقیقت؟ دیکھو اللہ مثالوں سے سمجھاتا ہے، اللہ کہتا ہے عنکبوت کی طرح نہ ہونا، کمزور سہارے نہ ڈھونڈنا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے قرآن والے بن جاؤ، رحمان والے بن جاؤ، تاکہ تم مضبوط سہارا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اللہ کا مضبوط سہارا ہو جائے، دل میں شد حب للہ، اللہ کی محبت پیدا کرو، تزکیہ والے بنو، تاکہ تمہارا دل بھی مضبوط رہے، ذہن میں قرآن کی فکر کرو، آیات کو سوچو، تاکہ تمہارا ذہن بھی صحیح رستے پہ چلے۔ دیکھیں ذہن کا صحیح رستے میں چلنا بھی بہت بڑی نعمت ہے، دل کا صحیح جگہ لگنا بھی بہت بڑی نعمت ہے، حق کا رستہ نظر آ جانا بھی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ عنکبوت میں ہی رہ رہے ہوتے ہیں، خیالی جنت میں، اور دل انہوں نے اپنی جہاں دل کیا وہاں لگایا ہوتا ہے، دنیا کی محبتوں میں گرایا ہوتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے یہ عنکبوت والے ہوتے ہیں، کمزور دل والے، کمزور ہمت والے، کمزور سوچ والے، بڑی جلدی بہک جائیں گے، بڑی جلدی بھٹک جائیں گے، بڑی جلدی بھول جائیں گے، بڑی جلدی اپنا آپ چھوڑ دیں گے، اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ دیکھو اللہ کیسی کیسی مثالوں سے ہمیں سمجھاتا ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مثالیں میں بیان تو کرتا ہوں، آیت 43 میں دیکھیں اللہ خود کہہ رہا
اللہ کہتا ہے ان کو سمجھتے وہی ہیں جو علم والے۔ دیکھیں عام لوگ یہ عنکبوت کی جو صورت ہے اس کو کئی دفعہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں، نہیں سوچتے عنکبوت کیا ہے، اللہ نے عنکبوت کی کیوں مثال دی ہے، عنکبوت ہے کیا چیز، مکڑی کا جالا۔ تو جو لوگ اللہ کی طرف نہیں جاتے، قرآن کی آیات کو نہیں سمجھتے، اللہ کہتا ہے وہ کمزور ہے مکڑی کے جالے کی طرح، ذرا آزمائش آنی ہے، تکلیف آنی ہے، انہوں نے اڑ جانا ہے، فوراً یہ مایوس ہو جانا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میں مثالوں سے سمجھاتا تو ہوں، نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ انسانوں کے لیے میں مثالیں بیان کرتا ہوں، وَمَا يَعْقِلُهَا، اللہ کہتا ہے یہ سمجھ میں انہی کے آتی ہیں، إِلَّا الْعَالِمُونَ، جن کے پاس علم ہوتا ہے، علم قرآن کا علم ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے علم کہا ہے، دراسہ نہیں کہا، تعلیم نہیں کہی کہ جنہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہوتا ہے، قرآن کا انہوں نے سنا ہوا ہوتا ہے۔ علم، علم اور چیز ہوتی ہے، گہرائی کا علم، حقیقت کا علم، معرفت کا علم، حکمت کا علم جن کے پاس ہوتا ہے نا۔ اور علم، اصلی علم کہاں سے آتا ہے؟ علم لدنی، اللہ کی حکمت اور معرفت کا علم، من لدن کا، جس کو اللہ نے علم دیا ہوتا ہے نا، وہ علم جو ہوتا ہے اس سے پھر اللہ کہتا ہے انہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مثالیں سمجھ آتی ہیں۔ کہیں اللہ دیکھیں پیچھے گزرا ہے نا، نحل کی، شہد کی، مکھی کی مثال کیوں دی؟ مومن کی زندگی شہد کی مکھی کی طرح ہوتی ہے، جیسے مکھی شہد بنانے کے لیے زندگی گزارتی ہے، اسی طرح مومن جو ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ جیسے مکھی دیکھیں ہاس پھولوں پہ بیٹھتی ہے اور رس چوستی ہے، اسی طرح مومن تقویٰ کا زاد راہ جمع کرتا ہے صالحین کے ساتھ بیٹھ کر۔ اللہ کہتا ہے یہ مثالیں علم والوں کو سمجھ آتی ہیں، عام لوگوں کے تو پلے کچھ نہیں پڑتا، اوپر سے گزر جاتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں حقیقت آگے دیکھیں، آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، بس اب آخری آیات ہیں، اللہ اپنی قدرت کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے حتیٰ کہ یہ آسمان اور زمین دیکھنے میں سب کو نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے جو مومن جب ان کو دیکھے گا نا، مومن کی نظر بینا ہوتی ہے، مومن کا قلب حی ہوتا ہے، اس لیے مومن جب آسمان اور زمین کو دیکھتا ہے نا تو وہ ایسے بے پرواہی سے نہیں دیکھتا، بارش ہو رہی، موسم بڑا خراب ہے، مومن ایسے کبھی نہیں کہے گا۔ مومن جب دیکھتا ہے آسمان کو تو اسے اللہ کی نشانی نظر آتی ہے، اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی، اللہ کی بادشاہی، جیسے وہ چاہے، کبھی بارش میں کہتے ہیں نا دھوپ بھی آ جائے، کبھی دھوپ میں بارش آ جائے، کبھی بادل آ جائے، اللہ کا حکم، اللہ کی حکومت، اللہ کی بادشاہت۔ مومن کو یہ نظر آتا ہے کہ جس طرح ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے، اس کو باہر بھی اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں، باہر بھی آیات اور اندر قرآن کے بھی آیات، اس لیے مومن خود بھی اللہ کی ایک آیت ہوتا ہے، اللہ کی نشانی، مومن خود بھی اللہ کی ایک نشانی ہوتا ہے، اللہ کی برہان ہوتا ہے، چلتا پھرتا نور ہوتا ہے، اللہ کا چلتا پھرتا چراغ، حق کا چراغ ہوتا ہے مومن۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کن کی صحبت میں بیٹھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، جو اللہ کی نشانیاں، جو لوگ اللہ کی نشانی ہوتے ہیں، حق والے ہوتے ہیں، برہان ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ بیٹھا کرو۔ سورہ فرمایا جن کی باتیں سنو نا تو تمہیں معرفت ملے، جن کا عمل دیکھو تو تمہیں آخرت ملے، یہ ہے اللہ کی نشانی۔ تو اللہ والے، یہ میں آپ کو بتا رہی تھی، حق والوں کو باہر بھی اللہ کی نشانیاں، قرآن میں بھی اللہ کی نشانیاں، پھر وہ خود بھی صبغۃ اللہ، اللہ کی نشانی بن جاتے ہیں، حق کا چراغ بن جاتے ہیں، اور جہاں جاتے ہیں نور پھیلاتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ یہ پیچھے آیتیں گزری ہیں، آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ آخر میں دیکھیں، بالکل اب آخری آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ذکر کر رہا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کا بندوبست کیا ہے۔ 44 آیت میں 42-44 آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیکن یہ انہی کو نظر آئیں گی جو حق والے ہیں۔ 44 آیت پہ ہی میرا خیال ہے، ہاں، سورت یہ ہمارا 19واں سپارہ، 20واں سپارہ ختم ہو جاتا ہے۔ حق کی نشانیاں دیکھو باہر بھی، اور حق کی نشانیاں دیکھو قرآن میں بھی، اور اللہ کہتا ہے یہ میں نے تمہیں اس لیے دکھائی ہیں
کہ تم خود بھی حق کی ایک نشانی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حاصل کرے کہ ہم بھی ایسے بن جائیں، ہم بھی حق کی ایک نشانی بن جائیں۔ بس یہاں پہ یہ سپارہ ختم ہو جاتا ہے۔ بندگی والے، ایک لفظ میں آپ کو بتاؤں اس سپارے کا حاصل کیا تھا؟ 20ویں سپارے کا حاصل کیا تھا؟ بندگی والے بن جاؤ۔ امن خلقو کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بندگی والے بن جاؤ، جیسے ہر چیز اللہ کی بندگی کر رہی ہے، تم بھی اللہ کی بندگی والے بن جاؤ، حق کی ایک نشانی بن جاؤ۔ دیکھیں کتنے گہرے اس کے معنی ہیں، حق کی ایک نشانی بن جاؤ۔ آمین ثم آمین۔